سب کو نہیں ملتا، صرف اسی کو ملتا ہے جس کی قسمت اچھی ہو، خوش قسمتی سے جس کی آواز حکمرانوں کے کان میں پڑ جائے، ورنہ مظلوم انصاف لینے کے لیے عدالتوں کے تھکے کھاتے رہ جاتے ہیں، قانون کی دہلیز سے سر ٹکراتے رہ جاتے ہیں، روتے بلکتے اور گڑ گڑاتے رہ جاتے ہیں، لیکن انصاف پھر بھی نہیں ملتا۔ ملک کی عدالتوں میں زیر التوا 20 لاکھ سے زائد کیسز اس بات کا ثبوت ہیں کہ عدالتی نظام سے انصاف لینے میں سائل کی عمر پوری ہو جاتی ہے۔ پاکستان میں فوری انصاف صرف اسی صورت میں مل سکتا ہے جب ملک کا وزیر اعظم حق دلانے کے لیے مظلوم کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ اس بات کا ثبوت عائشہ مظہر کیس میں ہے، جو اپنے مکان کے قبضہ چھڑوانے اور کرائے کی رقم کے لیے 2 سال سے عدالت کے چکر کاٹ رہی تھی، لیکن جو حق انہیں 2 سال میں نہیں مل سکا، وہ حق انہیں وزیر اعظم سے فون ملنے کے بعد صرف 2 دن میں ہی مل گیا۔ یہ ہے اس نظام کی حقیقت، یہ ہے پوسیدہ سسٹم کا بدبودار چہرہ۔ اب تک جو ہے ہدایت ہی چل رہی ہے، ایس ایس پی کے بھائی ہونے کے ناطے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ میری والدہ نے اتنی ٹینشن لی کہ وہ کینسر پیشنٹ ڈائیگنوز ہو گئی ہیں، میرے پاس کفن کے بھی پیسے نہیں، اور میں نے بینک سے لون لے کر اپنی والدہ کا علاج کروا رہی ہوں۔ آپ کی تو انشاءاللہ ہم نے نوٹ کر لیا، ہم پوری آپ کی کریں گے۔ آج صبح جو ہے سی سی پی او صاحب نے مجھے میری رقم جو ہے وہ دلوائی ہے، اور جو پیسے وغیرہ جو رہتے تھے اس کے لیے کوئی اپیل کی تھی تو وہ بھی واپس لے لیے اور پیسے بھی دے دیے۔ عائشہ مظہر کیس کے ایک جھلک ہے اس سسٹم کی، جہاں ظالم قانون کے ڈر خوف کی بجائے دھمکی اور ڈنڈے سے ڈرتا ہے۔ وزیر اعظم اور آئی جی کے خوف سے عمران اصغر نامی شخص نے بیوہ خاتون کے کرائے کے بقایا جات ادا کیے ہیں۔ اس سے پہلے عمران اصغر نے ان کے مکان پر کئی سال تک قبضہ کیے رکھا، جسے 6 ماہ پہلے سابق سی سی پی او لاہور عمر شیخ نے ڈرا دھمکا کر چھڑایا تھا اور اسے پابند بنایا تھا کہ کرائے کی رقم بھی ادا کرے۔ لیکن عمر شیخ کے تبادلے کے بعد ایس ایس پی ذیشان اصغر کے بھائی عمران اصغر نے پیسے نہ دینے کے لیے عدالتی حکم امتناع لیا ہوا تھا، اور اب وزیر اعظم کی مداخلت پر بیوہ خاتون کو اس کا حق مل گیا۔ لیکن لاہور پولیس اس معاملے پر جھوٹے تمغے سجا رہی ہے۔ پولیس کی جانب سے جاری پیغامات میں بتایا گیا ہے کہ لاہور پولیس نے عائشہ نامی خاتون کو رقم واپس دلوا دی ہے، لیکن پولیس یہ نہیں بتا رہی کہ اس خاتون کے حوالے سے پولیس کا کیا رویہ رہا ہے۔ جب ایس ایس پی کا بھائی عمران اصغر پولیس کے سامنے اس بیوہ خاتون کو گالیاں دیتا تھا، غلیظ زبان استعمال کرتا تھا، تب پولیس اس کو روکنے کی بجائے اس کے ساتھ کھڑی ہو۔ کیا پولیس کے اعلیٰ حکام عائشہ مظہر کے ساتھ ہونے والی اس بدسلوکی پر بھی کوئی کارروائی کریں گے؟ ابھی تک تھانہ کلچر میں تبدیلی کے دعوے حقیقت سے بہت دور نظر آتے ہیں۔ پولیس مظلوموں کی داد رسی کی بجائے جان بوجھ کر ان کی راہ میں روڑے اٹکاتی ہے، ظالموں کا ہاتھ روکنے کی بجائے ان کو پناہ دیتی ہے۔ سابق سی سی پی او عمر شیخ کا دعویٰ ہے کہ عائشہ مظہر کیس کے اہم کردار ایس ایس پی ذیشان اصغر قتل کے ملزموں کو پناہ دینے میں ملوث رہے۔ یہ قبضے کا وہی کیس تھا ناظرین جس کے بارے میں خود وزیر اعظم بھی انصاف کے سوالی تھے، لیکن کئی پولیس افسروں کے تبادلے کے باوجود ان کے بہنوئی کے پلاٹ پر قبضہ ختم نہیں ہو سکا تھا۔ اس حوالے سے وزیر اعظم عمران خان ایک انٹرویو میں اپنی بے بسی کا اظہار بھی کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ اپنی پوری کوشش کے باوجود اپنے بہنوئی کے پلاٹ کا قبضہ نہیں چھڑا سکتے۔ وزیر اعظم کو احساس ہے کہ عدالتی نظام بوسیدہ ہو چکا ہے، عدالتوں میں مقدمات دہائیوں تک چلتے رہتے ہیں، ایک نسل کیس دائر کرتی ہے تو اگلی کئی نسلیں فیصلہ لینے کے لیے عدالتوں کے چکر کاٹتی رہتی ہیں۔ عدالتوں میں جو لوگ سالوں کیسز چلتے ہیں، نیچے مسئلے ہیں، کچہریوں میں مسئلے ہیں، لوگوں کے عام آدمی کو مصیبت ہے۔ ہم نے انصاف کا نظام ٹھیک کرنا ہے، میں نے چیف جسٹس کے ساتھ ہم نے میٹنگ کرنی ہے، تو انشاءاللہ ایک ایسا نظام لائیں گے کہ 1 سال کے اندر کیس کا حل ہو۔ صرف وزیر اعظم ہی نہیں بلکہ عدلیہ کو خود بھی احساس ہے کہ عدالتیں عوام کو بروقت انصاف فراہم کرنے میں ناکام ہے۔ اس حوالے سے سابق چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ بھی کہہ چکے ہیں کہ یہاں دادا مقدمہ دائر کرتا ہے اور پوتے کو اسے لڑنا پڑتا ہے۔ پاکستان نظام انصاف کا یہ حال ہے کہ عدالت میں کئی سال تک کیس چلتا رہتا ہے اور ملزم جیل میں سڑتا رہتا ہے، اور کئی سال کی قید کے بعد عدالت اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ ملزم تو بے گناہ ہے۔ پاکستانی عدالتی تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ رواں برس جنوری میں بھی لاہور ہائی کورٹ نے ایک سزائے موت کے 2 قیدیوں کو 9 سال بعد بے گناہ قرار دیتے ہوئے بری کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس سے پہلے نومبر 2020 میں بھی سزائے موت کے 2 قیدیوں کو 8 سال بعد بری کرنے کا حکم سامنے آیا۔ اس کے علاوہ چند برس قبل لاہور ہائی کورٹ نے ایک ایسے بے گناہ شخص کو بھی رہا کرنے کا حکم جاری کیا تھا جو 2 سال پہلے انصاف کی راہ کو تکتے تکتے جیل میں ہی فوت ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ یہ چند مثالیں ہیں ناظرین جو پاکستان کے نظام
انصاف پر سوالیہ نشان ہے۔ اس حوالے سے عائشہ مظہر اور ان کی والدہ خوش قسمت ہیں کہ ان کی فون کال وزیر اعظم کو مل گئی تھی۔ لاہور پولیس کے سربراہ ان مظلوم خواتین کو حق دلانے کے لیے متحرک ہو گئے بعد میں۔ اسی پر مزید بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود کیا لاہور غلام ڈوگر صاحب اور سابق سی سی پی او لاہور عمر شیخ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ اچھا، سب سے پہلے ہم میرے خیال ہے عمر شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ سابق سی سی پی او لاہور ہیں، جنہوں نے اس بچی کو مکان کا قبضہ چھڑوا کے دیا تھا۔ عمر شیخ صاحب، شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر، یہ کیسے کیا تھا آپ نے؟ قبضہ کیا چھڑوایا تھا آپ نے؟ پاس یہ آئی تھی 2 دسمبر 2020 کو، اور انہوں نے وہ تمام باتیں بتائیں جو آپ بھی سن چکے ہیں کہ جی 2 سال سے گھر کرائے پہ ہے، اور بندے کا نام ہے عمران اصغر، اور وہ اپنے آپ کو ذیشان اصغر ایس ایس پی انویسٹیگیشن لاہور کا بھائی بتاتا تھا ان کو۔ میں نے کہا کہ آپ ذیشان اصغر کے پاس جائیں، وہ لے دے گا، تو انہوں نے بتایا کہ ہم گئی ہیں ان کے پاس 4-6 ماہ پہلے، لیکن اس نے کہا ہے کہ میرا بھائی میرے کہنے میں نہیں ہے۔ اور اب ہم ہر 1-1.5 ماہ بعد کوئٹہ سے ماں بیٹی آتی ہیں لاہور، اور آ کے وہ جو کیس اس نے کیا ہوا ہے عدالت میں، وہ ہم اس کی پیشی اٹینڈ کرتی ہیں۔ تو اسی وقت میں نے نمبر لے کے اس لڑکے سے، عمران یعقوب سے بات کی، اور میں نے پرسنلی پوچھا کہ بیٹا تو کیا واقعی ذیشان اصغر کا بھائی ہے؟ اس نے کہا ہاں جی۔ تو میں نے کہا تو نے یہ کہا کیا کام شروع کر دیا ہے کہ تو نے بیواؤں کے مکان پہ قبضے شروع کر دیے ہیں؟ اور تمہیں پتا ہے کہ ان کے گھر میں تو کیس فائٹ کرنے والا ہی کوئی بندہ نہیں ہے۔ ان کے گھر میں ایک مرد ہے جو کہ اس کا عائشہ مظہر کا بیٹا ہے، اور میں نے کہا اس کی عمر 3-4 سال ہے۔ تو تجھے شرم کرنی چاہیے کہ تو ذیشان اصغر کا بھائی ہے اور تو نہ کرایہ دیتا ہے، اور مکان پہ قبضہ کر لیا تو نے۔ اور وہ کہنے لگا جی میرا مکان بن رہا ہے تو میں جون-جولائی 2021 میں خالی کر دوں گا۔ میں بات کر رہا ہوں 2 دسمبر 20 کی۔ تو میں نے اسے کہا کہ تو کیا بنا رہا ہے؟ کوکھر پیلس بنا رہا ہے 100 کنال کا، جو 2 سال سے مکمل ہی نہیں ہو رہا۔ تو ساتھ ہی میں نے اس کو وارننگ دی کہ میں نے کہا تو 15 دن کا ٹائم دے رہا ہوں، مکان خالی کر کے چابیاں مجھے دے جا، اور بس کر یہ سارا کام۔ اس پہ وہ جو ظاہر ہے میں کیس تو کر سکتا تھا، لیکن میں نے اس وقت نہیں کیا، میرے لیے زیادہ پریورٹی تھی کہ ان کا مکان خالی ہو۔ تو وہ 17 دسمبر کو آ کے مجھے میرے دفتر میں چابیاں دے گیا گھر خالی کر کے۔ تو اسی دن میں نے ماں جی کو بلوا کے اور عائشہ کو بلوا کے چابیاں ان کے حوالے کر دی۔ یہ 18 دسمبر کی بات ہے، اور 31 دسمبر کو میں ٹرانسفر ہو گیا۔ تو انہوں نے مجھے اس کے بعد فون کیا عائشہ نے، تو اس نے کہا میرے پیسے رہتے ہیں۔ میں کہ میں ڈی ایس پی تانا کو کہہ دیتا ہوں، وہ آپ کا مسئلہ حل کرائے گا۔ بیٹا میں تو ٹرانسفر ہو گیا ہوں، تو انشاءاللہ آپ دوسرے سی سی پی او صاحب سے ملیں، وہ بڑے اچھے آدمی ہیں، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن انفارچونیٹلی ان کا مسئلہ حل نہ ہوا۔ نتیجتاً اس نے کال کی، اور جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا اور جو میں اس کی کر سکا تھا حق دلوانے کی کوشش، وہ بھی اس نے اکنالج کی۔ تو اس پہ پی ایم صاحب نے ڈائریکشن دی آئی جی صاحب کو، اور ریزلٹنٹ کی کل اس کو 4,72,000 بھی مل گئے ہیں۔ اس میں مجھے سب سے زیادہ افسوس ہے ذیشان اصغر کے کردار پر۔ وہ ایک ایس ایس پی انویسٹیگیشن تھا اور اچھی شہرت کا مالک ہے، اور اسے چاہیے تھا کہ وہ اپنے بھائی سے خالی کرواتا، اور اگر نہیں کروا سکا، میں نے کروا دیا تھا، تو کم از کم پیسے تو واپس دلوا دیتا۔ اور آج آپ دیکھیں وہ اس بھائی کے غلط فعل کی وجہ سے پوری پاکستان کیا پوری دنیا میں بدنام ہو چکا ہے۔ اس کی سروس میرا خیال ہے کم از کم 15 سال سروس اس کی رہتی ہے ذیشان اصغر کی، لیکن آج ہر پاکستان کے بندے کو اس کے نام کا پتہ ہے، اور کسی اچھی حیثیت میں نہیں پتا۔ یہ بدقسمتی ہے، لیکن شکر ہے کہ عائشہ والوں کی اور ان کی والدہ کی یہ جو آرڈیل تھی، یہ جو ان کی سختی تھی، وہ ختم ہوئی ہے اور ان کو حق ملا ہے۔ لیکن بدقسمتی آپ دیکھیں نا کیسا ملک ہے کہ اپنے اس نے پیسوں سے کمیٹیاں ڈال کے گھر تعمیر کرایا، کرائے پہ دیا، اور پھر اس کے لیے اس کو خالی کروانے کے لیے اس قدر محنت کرنا پڑی، اس قدر مختلف آفسز میں جانا پڑا، اور تب جا کے یہ سارا معاملہ۔ اچھا خالی عمر شیخ صاحب محنت نہیں کرنا پڑی سر، گالیاں کھانا پڑی۔ طوائف تک کہا گیا اس بیچاری لڑکی کو،
تھانوں کے اندر، پتہ نہیں وہ تھانہ کلچر ہمارا کب چینج ہوگا، تھانے میں اس کے ساتھ اتنا برا سلوک ہوا، یہ 4 لاکھ یا 5 لاکھ جو اس کو ملے ہیں عمر شیخ صاحب، آپ کو لگتا ہے یہ ازالہ کرتے ہیں اس تذلیل کا جس سے یہ گزری ہے بچی؟ یہ ہرگز حل نہیں ہے. میرے دفتر میں وہ ایک ہی دفعہ آئی اور دوسری دفعہ میں نے اس کو چابیاں دے دی. دس واز دا بیسٹ جو میں کر سکتا تھا، کیونکہ مجھے عمران خان صاحب نے جب پوسٹ کیا تھا تو ڈائریکشن یہ تھی کہ قبضہ گروپوں کے خلاف اور یہ جو مارجنلائز سیگمنٹس آف سوسائٹی ہے ان کو ریلیف دیا جائے. تو میرے پاس جو ہی وہ آئی میں نے فوری ریلیف دیا. لیکن بات آپ کی صحیح ہے کہ پورا سسٹم اس قدر حالات خراب ہے آپ کے سامنے ہیں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہ سسٹم ٹھیک ہو سکتا ہے. صرف 2-4 آفیسر آپ کو لگانے ہیں اچھے، تو یہ سارا سسٹم ٹھیک ہو سکتا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ خان صاحب کدھر کدھر جائیں. لیکن عمر شیخ صاحب آپ کو یاد ہوگا یہ عمران خان صاحب کے بہنوئی والا کیس، اس میں بندہ جو ہے وہ قتل ہوا، یہ تھے ایس پی صاحب تھے ذیشان اصغر صاحب، ان کے پاس کیس بھی آیا. اچھا وہ بندے برآمد ہو گئے، آپ اس وقت آپ تب بھی خاموش رہے. آپ کو نہیں لگتا اس میں یہ مجرمانہ غفلت کہہ لیں یا ایک طرح سے شریک جرم کہہ لیں، وہ آپ بھی تھے؟ بالکل میں مجرم ہوں جی، بالکل میں مجرم ہوں، اس لیے کہ میں نے اس کے خلاف آئی جی کو لکھ کے دیا. اب دیکھیں نا گزٹڈ آفیسر ہوتے ہیں تو میں تو اس کو یہی کہہ سکتا تھا کہ میں تجھے اس کیس میں چلان کروں گا اگر تو نے بندے مجھے نہ دیے. اور وہ بندے جو 1.5 ماہ سے گرفتار نہیں ہوئے تھے وہ 2 دن میں نے گرفتار کر کے دے دیے، اور ساتھ ہی میں نے پوری رپورٹ بنا کے اس وقت کے آئی جی صاحب کو بھیج دی، اور ساتھ ریکمینڈ کیا کہ ذیشان اصغر کو کم از کم پنجاب سے ٹرانسفر کر دیا جائے. یا آپ نے کس کو ریکمینڈ کیا سر؟ مطلب اس وقت جو آئی جی صاحب تھے، کون سے آئی جی صاحب تھے جن کو آپ نے ریکمینڈ کیا؟ یہ اس وقت جو آئی جی تھے ہمارے ادھر ہی اس وقت ہی بھیجی نا. یہ بات ہے 8 غالباً ستمبر کی 7 یا 8 سپٹمبر کی بات ہے. اس وقت شعیب دستگیر صاحب آئی جی تھے. ہاں تو انہوں نے کوئی کاروائی نہیں کی اس پہ عمر شیخ صاحب؟ نہیں، مجھے یہ پتا چلا کہ اس کو ٹرانسفر کر کے بلوچستان بھی کیا گیا ہے، یہ تو مجھے پتا چلا. لیکن ظاہر ہے آئی جی صاحب نے مجھے ریٹن جواب تو نہیں دینا تھا. میرے علم میں تو جو وقوع آیا وہ میں نے سارا لکھ کے بھیج دیا. اچھا عمر شیخ صاحب ایک کام آپ نے بڑا اچھا کیا تھا، وہ تھا جی پولیسنگ آف دا پولیس. بڑا اچھا کام تھا یہ، اور بڑا ہم نے دیکھا کہ بڑا وائبرنٹ ماحول تھا اس وقت خاص طور پہ لاہور کا، کہ آپ خود بھی جا کے چھاپے مارا کرتے تھے، پولیس والے آپ نے گرفتار بھی کروائے، ایسے لوگوں کو آپ نے نشاندہی ہوئی جو اپنے محکمے میں رہتے ہوئے محکمے کا نام بھی برباد کر رہے تھے اور عوام کی خدمت پہ نام پہ عوام کو الٹا لوٹ رہے تھے. یہ بتائیے گا اس دوران جب آپ یہ پولیسنگ آف دا پولیسنگ کر رہے تھے، یہ کانسیپٹ آپ نے انٹروڈیوس کروایا، تو کتنے ایسے کیسز سامنے آئے جس میں پولیس والے آپ کے اپنے پیٹی بھائی آپ کو جو ہے وہ کٹہرے میں کھڑے ہوئے نظر آئے اور وہ آپ کو لگا کہ نہیں اس بندے نے غلط کیا ہے، وہ شریک جرم تھے؟ جی میں نے، آپ اگر دیکھ لیں میرا ریکارڈ تو میں نے 20 پولیس والوں کے خلاف ایف آئی آر دی تھی اس وقت میں. 35,000 پولیس ہے لاہور کی، لیکن 20 وہ افسران اور جوان جنہوں نے بہت زیادہ بلیٹنٹلی مس کنڈکٹ کیا تھا، پروفیشنل مس کنڈکٹ، اس سب کے خلاف میں نے ایف آئی آر دی. اور میرا پورا یقین ہے آج بھی کہ یہی واحد ریمیڈی رہ گیا. 2 ریمیڈی ہیں. ایک، یا تو پولیس کورٹ مارشل شروع کر دیا جائے، جب تک وہ لا اپروو نہیں ہوتا تب تک پولیسنگ آف پولیس کہ جو بھی پروفیشنل مس کنڈکٹ کرے اس کے خلاف وہی سلوک کیا جانا چاہیے جو کام ایکیوزڈ اور کرمنل کے ساتھ ہوتا ہے. اور وہ کیا ہے کہ اس کے خلاف لیگل ایکشن ہونا چاہیے، اس کے خلاف ایف آئی آر ہونی چاہیے، اس کو اس کیس میں چلان کیا جانا چاہیے. تو میں نے تو اپنے دور میں یہی کیا اور یہی کر کے دکھایا 3 ماہ کے کہ اندر یہی سلوشن ہے. آپ جتنی پولیس ریفارمز لے آئیں وہ صرف کاغذوں پہ ہوں گی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ٹرانسفارم ہو پولیس، اس کا کنڈکٹ بہتر ہو، وہ لوگوں کے ساتھ زیادتی نہ کرے، تو آپ کو یہ ان 2 فارمولوں میں سے چلنا ہوگا، یا پولیس کورٹ مارشل یا پولیسنگ آف پولیس. ٹھیک ہے عمر شیخ صاحب بہت شکریہ. سابق سی سی پی او لاہور ہم سے بات کر رہے تھے، اور اب بات کرتے ہیں موجودہ سی سی پی او لاہور جناب غلام محمود ڈوگر صاحب سے. ڈوگر صاحب
اچھی بات ہے آپ نے پیسے دلوائے, لیکن سر یہ کریڈٹ لاہور پولیس نہیں لے سکتی. یہ وزیر اعظم کی کال ملنے کے بعد ہوا, وزیر اعظم کے آرڈر کے بعد ہوا سر. اور ایک ایس پی کا بھائی, ایس ایس پی کا بھائی سر, وہ بدماشی کرتا پھر رہا تھا, پوری لاہور پولیس میں جرت نہیں تھی کہ وہ اس کو حق دلوا دے. سر اس کام کے بعد اگر ہر شخص کی کال ملے وزیر اعظم سے تو تبھی اس کا کام ہوگا, یا لاہور پولیس وعدہ کرتی ہے کہ یہ کام ویسے بھی ہو جائے گا؟ دیکھیں, جو عائشہ مظہر جو اگریوڈ خاتون تھیں, ان کا بالکل کلیم جو تھا وہ جائز تھا, اور ان کی جو کمپلینٹ بھی جائز تھی. پولیس نے کو جب نالج میں آیا کہ ان کے ساتھ ان کا یہ گریونس ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے اوپر پولیس نے ایکٹ کیا, اور ان کی جو بھی ریمیننگ جو ڈیوز تھے یا جو بھی ان کے کلیمز تھے تو اس کو جو ہے نا پولیس نے واپس دلوایا. تو ڈیفینیٹلی وہ دلوانے ہی چاہیے تھے, اور ان کا کلیم بالکل درست تھا. جب کلیم بھی جائز تھا, رقم بھی جائز تھی, وہ شکایت بھی جائز تھی, تو پھر تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ وزیر اعظم سے شکایت کرنے سے پہلے ان کا معاملہ آپ حل کرواتے. خیر, یہ بھی عائشہ مظہر نے شکایت کی کہ جب وہ تھانے میں جایا کرتی تھی ان کے ساتھ نازیبا سلوک ہوتا تھا, گندے الفاظ سے ان کو ایڈریس کیا جاتا تھا. سر اب صرف رقم واپس لوٹائی گئی ہے یا اس چیز کا بھی ازالہ کیا جائے گا جو ان پر گزری؟ دیکھیں, ان کا جیسے میں نے کہا کہ کلیم ان کا درست تھا, اور واقعتاً جو ان کا رینٹی تھا جس نے گھر ان سے کرائے پہ لیا ہوا تھا, اس نے واقعتاً ان کا کرایہ بھی واپس کرنا تھا, اور اس نے جو سیکیورٹی ڈپازٹ اور ان کی جو سوسائٹی کے جو ڈیوز تھے یا الیکٹریسٹی بل تھا یا تھوڑے بہت جو ڈیمیجز اس گھر میں ہوئے تھے, تو ان کے ڈیفینیٹلی یہ جو واجبات تھے اس کو واپس کرنے تھے. تو اس میں تھوڑا سا لیگل ایشو بھی یہ تھا کہ دونوں پارٹیوں کی طرف سے کورٹ کے اندر کیسز بھی تھے, تو یہ ایک کمپرومائز تھا, ایک سیٹلمنٹ تھی جس میں کہ کورٹ کیسز بھی وڈرا ہوئے, اور جو اس کے جو ایکسپینسز تھے وہ بھی جو ان کا کرایہ دار تھا اس نے وہ واپس کیے. تو اگر پھر بھی جو خاتون ہے اگر ان کو کوئی گریونسز ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ لیگل کارروائی وہ کرنا چاہتی ہیں یا قانونی کارروائی کروانا چاہتی ہیں, تو ڈیفینیٹلی ان کی اپلیکیشن آئے گی تو ہم اس کے اوپر قانونی کارروائی بھی کر. ڈاکٹر صاحب, لوگ کرائے پہ گھر لیتے ہیں جو یا اور پھر قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں, تو پھر تو یہ مکان مالکان کے لیے بڑی ایک ڈراؤنے خواب کی طرح ہے, وہ تو کرائے پہ گھر دینا چھوڑ دیں گے. ایسا اگر ہوتا ہے تو پولیس پر کس طرح ڈیل کرتی ہے اس طرح کے کیسز سے؟ جنرلی جو اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں جس میں لوگ کرائے پہ گھر لے لیتے ہیں اور پھر بعد میں قبضہ کر لیتے ہیں, تو کچھ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ لوگ کورٹس کے اندر لٹیگیشن بھی ان کی چل رہی ہوتی ہے, تو جب کیسز جب کورٹ میں ہوتے ہیں تو پھر پولیس اس میں ریسٹرینٹ ہوتی ہے کہ وہ اس میں کوئی ایکشن اس طرح سے نہیں کر سکتی. لیکن اگر کسی نے ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے اور رینٹ کنٹرولر یا سول کورٹ کی طرف سے اگر کوئی آرڈرز آتے ہیں کہ اس کا گھر خالی کرایا جائے, تو پولیس اس میں جب بیلف آتا ہے یا ان کی طرف سے کورٹ سے آرڈرز آتے ہیں تو ہم امیڈیٹلی اس پہ ایکٹ کرتے ہیں. ہمارے ہاں لاہور میں ہم نے ایک سیل بنا دیا ہوا ہے یہاں پہ, جو کہ ہمارے ایس ایس پی لیگل کے اس میں چلتا ہے. اس میں جو بیلف یا کورٹ آرڈرز آتے ہیں اس کو فوری طور پہ ایویلیویٹ کیا جاتا ہے, اور فوری طور پہ پولیس ان کو ساتھ دے کے اس کے اوپر جو ہے وہ ایکشن کیا جاتا ہے جیسے بھی کوئی کورٹ آرڈرز ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ دیکھیں, یہ تو اگین وہی والی بات ہے, آپ نے آغاز میں خود کہا کہ اس خاتون کا کیس بھی صحیح تھا, خاتون بھی سچ بول رہی تھی, لیکن پھر بھی اس کو وزیر اعظم تک جانا پڑا. سر ہر کوئی وزیر اعظم تک نہیں جا سکتا, مطلب ایسے بھی لوگ ہیں جو بیچارے مر چکے ہوتے ہیں, جن کی روحیں جو ہے وہ پرواز کر چکی ہوتی ہیں. اب کوئی عالم ارواح سے تو وزیر اعظم کو کال کرنے سے رہا کہ جناب میرا مسئلہ حل کروائیں, میری اولاد بھی اس مسئلے میں گھری ہوئی ہے, میں تو چلا گیا ہوں چھوڑ کے. تو سر یہ بتائیے گا عوام کا اعتماد کیسے بحال کریں گے کہ عوام جو ہے وہ اس کو کال نہ ملانی پڑے وزیر اعظم کو, وہ سیدھی آپ کے پاس آئے اور آپ اس کا مسئلہ حل کروائیں؟ دیکھیں, عوام کا اعتماد بحال کرنے کے لیے چند اقدامات ہیں جو پولیس نے کیے ہیں. سب سے پہلے تو ایکسیسیبلٹی ٹو پولیس. ہماری یہ کوشش ہے کہ پولیس لوگوں کو ایزیلی ایکسیسیبل ہو. اگر کسی کی کوئی گریونس ہے, کمپلینٹ ہے, اور جب بھی پولیس کے پاس یہ کمپلینٹ آتی ہے تو پولیس اس کو فوری طور پہ کرے. تھانے کلچر کے بارے میں کہتا ہوں کہ تھانہ کلچر کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو تیزی کے ساتھ چینج کیا جائے, تاکہ لوگ جب تھانے پہ آتے ہیں تو کم از کم ان کو یہ محسوس نہ ہو, وہ ڈرے ہوئے نہ ہوں یا ان کو جو ہے وہ ہیزیٹیشن نہ ہو جانے کے لیے. اس سلسلے میں ہم نے کمیونٹی گائیڈز تھانوں کے اوپر ڈپلوائے کیے ہیں جو کہ بیسیکلی کمیونٹی کی ریپرزنٹیشن کرتے ہیں, کمیونٹی کی نمائندگی کرتے ہیں. ہوتے وہ پولیس والے ہیں لیکن ریپرزنٹیشن ان کی کمیونٹی کی طرف سے ہوتی ہے. تو جب بھی کوئی سوسائٹی کا انڈیویجول اگر تھانے پہ جاتا ہے تو سب سے پہلے وہ جا کے کمیونٹی گائیڈ سے ملتا ہے, اور کمیونٹی گائیڈ اس کو تمام جو معاملات ہوتے ہیں اس کے تھانے سے متعلقہ اس میں اس کو گائیڈ بھی کرتا ہے اور اسسٹ بھی کرتا ہے.
اس کے بعد ہم نے بدماشوں کے خلاف آپریشن کیا، اس کے بعد ہم نے قبضہ گروپوں کے خلاف آپریشن کیا، اور اس کے بعد منشیات کے اوپر کریک ڈاؤن ہوا، اس کے بعد جو ہے کلاشنکوف کلچر کی خاتمے کے لیے پولیس نے بے تحاشا آپریشنز کیے، اور اس میں بہت سارا ویپن جو ہے ایلیگل اس کو ریکور کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ ہم نے جو سب سے امپورٹنٹ بات تھی وہ یہ ہے کہ ہم نے 1242 ہم نے ایک ہیلپ لائن یہاں پہ بنائی ہوئی ہے میرے آفس میں۔ اگر کسی کا کوئی بھی پرابلم ہو تو وہ 1242 کے اوپر اپنی کمپلینٹ درج کرا سکتا ہے، اور اس میں ہم نے پروفیشنل لوگ بٹھائے ہوئے ہیں جو کہ لوگوں کی کمپلینٹ کو سنتے ہیں اور فوری طور پہ اس کے اوپر ایکشن کرنے کے لیے بولتے ہیں، اور اس میں سے جو امپورٹنٹ کیسز ہوتے ہیں وہ میرے نالج میں لائے جاتے ہیں، جس کو کہ میں دیکھتا ہوں اور اس کے اوپر انشور کرتا ہوں کہ پولیس پراپرلی ایکشن قبضہ مافیا ایک بڑا آپ یوں کہہ لیں کہ مسئلہ ہے سر لاہور کا، آپ نے پہلے بھی کارروائیاں کی بڑے قبضے مافیوں کے خلاف بھی، اس پر کیا پروگرس ہے ڈوگر صاحب؟ قبضہ مافیا سے کب جان چھوٹ رہی ہے شہر لاہور کی؟ دیکھیں، جنوری کے پہلے ہفتے میں یہ کیمپین لانچ کی گئی جس میں قبضہ گروپوں اور بدماشوں کے خلاف پولیس نے ایکشن شروع کیے۔ اب تک تقریباً 350 سے زیادہ لوگوں کی پوزیشنز، یعنی کہ ان کے پلاٹ اور یا جو بھی ان کی زمینیں تھیں، ان کو واگزار کروایا گیا ہے۔ تقریباً یہ 4300 کنال کے قریب تقریباً یہ جو ہے یہ جگہ بنتی ہے، اور اس میں 700 لوگوں کو اریسٹ کیا گیا، اور یہ جو مالیت پوری اس واگزار شدہ جو قبضہ ہے اس کی تقریباً کوئی 30 بلین یعنی کہ 30 ارب سے زیادہ اس کی مالیت بنتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیس کی یہ بڑی افیکٹو کیمپین ہے کہ لوگوں کو اتنا ریلیف دیا گیا۔ اس کے علاوہ جو بدماش تھے لاہور کے اندر، وہ تقریباً ہمارے پاس جو کمپلینٹس آئی تھیں وہ 750 کے قریب اب تک کمپلینٹس آ چکی ہے، اور اس میں ہم نے تقریباً 650 کے قریب جو ہے لوگوں کو گرفتار کر کے ان کے خلاف مختلف نوعیت کے پرچہ جات بھی دیے، اور ان کے خلاف مختلف قسم کی لیگل کارروائیاں کی گئیں۔ ان سے بہت سارا ویپن بھی ہم نے ریکور کیا، اور ان کی پوزیشن سے بہت ساری لوگوں کی زمینیں بھی واگزار کروائی گئیں۔ اس کے علاوہ یہ جب سے ہم نے کیمپین شروع کی ہے قبضہ گروپوں کے اور بدماشوں کے خلاف، ہمارا اوورآل کرائم ریٹ جو پورے لاہور کے اندر ہے وہ تقریباً 25 سے 30% نیچے آیا ہوا ہے۔ ہماری 15 کی کالز کی جو ریڈکشن ریٹ ہے وہ تقریباً 30% ہے۔ تو اس کے علاوہ اسپیشلی جو قبضے کے حوالے سے جو 15 کی کال ہیں وہ تقریباً 6 مہینے پہلے تقریباً 6-7 کے قریب ایوریج ڈیلی کی ہماری قبضہ کے حوالے سے 15 پہ کالز آتی تھیں، لیکن اب آلموسٹ نیگلیجبل ہے، آلموسٹ اباؤٹ 1 to 0 جو ہے نا ہماری وہ اس کی شرح ہے ڈیلی بیسس کے اوپر۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا افیکٹو آپریشن ہے پولیس کی طرف سے کہ جو انہوں نے قبضہ گروپوں اور بدماشوں کے خلاف ایکشن کیا۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا اسٹریٹ کرائم جس میں کہ رابری ڈکیتی بھی شامل ہوتی ہے وہ تقریباً 25 سے 30% ہمارے فگرز ڈاؤن ہیں ایز کمپیئر ٹو دا پریویس ایئر اینڈ دا ایئر بیفور دا پریویس ایئر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی سکسیزفل انڈیکیٹر ہے اس حوالے سے کہ اس طرح کے جو نوٹوریس اور بیڈ کیریکٹر سوسائٹی کے اندر ہے، اگر ان کو یو ٹیک دیم ٹو ٹاسک تو جنرلی کرائم کے اندر بھی افیکٹو طریقے سے ریڈکشن کی جا سکتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لاہور ایک سویلائزڈ اور پڑھے لکھے لوگوں کا اور شریف لوگوں کا شہر ہے، اور اس میں کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے کہ یہاں پہ قبضہ گروپ اور بدماش ایگزسٹ کریں۔ تو ہماری یہی ہے کہ پولیس یہ چاہتی ہے کہ یہ قبضہ گروپ اور بدماشوں کو مکمل طور پہ ایلیمینیٹ کیا جائے، اور یہ جو یہ جو کلاشنکوف کا کلچر ہے اور لوگوں کا یہ ڈالے لے کے پیچھے گھومنا اور بدماشی کرنا اور شادیوں میں اور ہوائی فائرنگ اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں، دیر از نو اسپیس فار دیٹ ان لاہور۔ تو ہم سمجھتا ہوں کہ لاہور پولیس کا یہ نصب العین ہے کہ اس طرح کی بدماشی اور غنڈہ گردی اور ہولگنزم اور گونزم یہ سارا کا سارا جو ہے نا وی ول ہیو ٹو ایلیمینیٹ اٹ۔ ٹھیک ہے ڈوگر صاحب، بہت بہت شکریہ، CCPO لاہور ہم سے بات کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ ایک وقفہ یہاں پر لیتے ہیں ناظرین، اور وقفے کے بعد اسد عمر صاحب سے ذرا معیشت کا حال پوچھیں گے کہ اب مارکیٹس کب کھلیں گی، تاجر برادری پریشان ہے، NCOC کیا کیا فیصلے کرنے جا رہی ہے، تمام اس وقفے کے بعد۔ اگلے سال کا مجموعی طور پر شرح نمو جو ہے معیشت کی رفتار ترقی کی جو ہے وہ 4.8% ایسٹیمیٹ کی گئی ہے جی، اور وہ اس سال کے 3.94% سے بڑھ کر 4.8% تک جا رہی ہے۔ یہ 3.94% جو گروتھ ہوئی اور اگلے سال جو 4.8% کی امید ہے، اور امید ہے اس سے بھی بہتر ہوگی، اس کی وجہ یہ بنی کہ ہم نے بیلنس کر کے توازن کے ساتھ ہم فیصلے کرتے چلے گئے۔ پورا سسٹم جو ہے وہ فریز ہو کے رہ گیا ہے، سرمایہ کاری کرنے سے لوگ ڈر رہے ہیں، اس کو سیاستدان آپس میں لڑتے رہیں گے، کوئی نیب لاء کے اوپر اگر سیاستدانوں پہ اتفاق ہو گیا تو اس کو دیکھا جائے گا، ان کو تو کر لیں، اس وقت نہیں اتفاق کیا گیا۔ میری
मेरी राय ये है, मैं वज़ीर आज़म से पहले भी बोल चुका हूँ, हमें अब वो फौरी तौर पे कानून लेके आना चाहिए, हमारे पास नंबर्स मौजूद हैं। नाज़रीन, मुल्क की मईशत बहाल हो चुकी, तरक्की की शरह 4.8% होगी। तरसीलात ज़र अगले साल बढ़कर 33 अरब डॉलर्स हो जाएंगी। बरामदात का हदफ 27 अरब डॉलर्स है। मईशत के हवाले से हुकूमत के ये दावे मुतासिर कुन हैं, लेकिन अपोजिशन इन दावों को झुटला रही है। आज भी बिलावल भुट्टो ने कहा है कि शरह गुर्बत तो 21% हो गई। इमरान खान की माशी तरक्की को पाकिस्तान के अवाम ने मुस्तरद कर दिया। इस माशी चपकलिश में वफाकी वजीर असद उमर का यह बयान भी अहम है कि उन्होंने नैब को सरमायाकारी में रुकावट करार दिया है। इससे मिलती जुलती बात आसिफ जरदारी ने भी की थी कि नैब और मईशत इकट्ठे नहीं चल सकते। तो क्या असद उमर अपोजिशन की जबान बोलने लगे? और हुकूमत के माशी दावों में कितनी सदाकत है? इन तमाम सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के जनाब असद उमर साहब। असद उमर साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। ये तमाम सवाल जो इस वक्त आपके सामने रखे बहुत ज़रूरी हैं। सर, अर्ज ये है कि अब इस वक्त जो है वो पाकिस्तान की तरक्की 3.94 बताई जा रही है और आप कह रहे हैं कि 4.8 हम अचीव कर लेंगे। सर, ये कौन से अदाद शुमार हैं, कौन से इंडिकेटर्स हैं जो आपको बता रहे हैं कि इतनी तरक्की की शरह आप अचीव कर लेंगे, और उसका जो असर है क्या वो बढ़ती हुई महंगाई पर भी होगा? आप तरक्की तो कर रहे हैं, इशारियों में बहुत अच्छी बात है, मगर क्या आम आदमी की जिंदगी भी बेहतर हो रही है? जो इस वक्त अफराद ज़र की बुनियादी वजह बनी हुई है वो दुनिया में जो कमोडिटीज़ हैं या जो खाने पीने की अशिया हैं उनके अंदर तेल की कीमत जो है वो, कोयला वगैरह, ये इस किस्म की सारी जो कमोडिटीज़ हैं इनकी कीमतें जो हैं उसमें बड़ी तेज़ी से इजाफा हुआ है पिछले 1 साल के अंदर। वो बुनियादी वजह बनी हुई है इस वक्त आपकी जो महंगाई का लेवल आपको ज़्यादा नज़र आ रहा है। हमारी जो अफरात ज़र है उसको जो पैमाना है उससे एक से ज़्यादा पैमाना इस्तेमाल होता है। एक तो ओवरऑल जो है जो महंगाई होती है अफरात ज़र उसको CPI या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से नापा जाता है, और उसके अंदर 2 चीज़ें जो हैं, खाने पीने की अशिया और जो तवानाई की अशिया होती हैं, एनर्जी प्रोडक्ट जो होती हैं, उनको निकाल कर एक कैलकुलेशन होती है, उसको कहते हैं कोर इन्फ्लेशन। यानी ये वो चीज़ें हैं जिनकी कीमतें तेज़ी से ऊपर भी जाती हैं नीचे भी जाती हैं, ग्लोबल कमोडिटीज़ हैं। उसके अलावा कोर इन्फ्लेशन जो है वो बुनियादी तौर पर देखती है कि मईशत में महंगाई का प्रेशर कितना है। वो अभी तक कंट्रोल में है, 7% इस वक्त कोर इन्फ्लेशन है, पे तो इतनी बुरे हालात नहीं है। अब आ जाए इसके ऊपर कि अगले ये इस साल जो है 3.94% कैसे इजाफा हुआ, अगले साल 4.8% कैसे होगा। आई थिंक इस साल का जो है वो तो बड़ी तफसील से जवाब दिया जा चुका है। इसमें बड़ी सनतें जो है उन्होंने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। जो हमारी बड़ी फसलें हैं कपास के अलावा उन्होंने एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया। आपकी गंदम की, मकई की, चावल की तारीख की सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हुई, गन्ने की प्रोडक्शन जो है तारीख में दूसरी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हुई। इसी तरीके से हमारी जो तरसीलात ज़र आई पाकिस्तान से, उसमें लोगों के हाथ में एक क़ुव्वत ख़रीद आई और 7.4 अरब डॉलर का इजाफा है तरसीलात ज़र में, यानी 1000 से भी ज़्यादा, तकरीबन 1100 अरब रुपए एक आम पाकिस्तानी के हाथ में आया, जो बाहर से उसके भाई, रिश्तेदार, वालिद ने या किसी ने भेजा था। तो वो जब खर्चा करने के लिए गया तो उससे ट्रैक्टर भी ज़्यादा बिके, उससे स्कूटर भी ज़्यादा बिके, मोटरसाइकिल ज़्यादा बिकी, और तमाम हमने जगह पे तरक्की। फिर कंस्ट्रक्शन पैकेज जो वज़ीर आज़म ने खुद न सिर्फ IMF के साथ निगोशिएट करके एक इंसेंटिव पैकेज अप्रूव करवाया, लेकिन उसके साथ साथ हर हफ्ते उसकी मीटिंग चेयर करते गए ताकि फैसले तेज़ी से होते रहे। और कंस्ट्रक्शन का बूम आपको नज़र आ रहा है, सीमेंट की सेल्स जो है वो रिकॉर्ड सेल्स हो रही हैं, उसकी शक्ल में नज़र आता है। तो इसी तरीके से और बहुत सारे सेक्टर्स हैं, क्योंकि ज़राअत बहुत अच्छी चल रही थी, फर्टिलाइज़र की प्रोडक्शन बहुत अच्छी चल रही है, खाद की मैन्युफैक्चरिंग की। अगले साल के अंदर जो है एक तो बड़ी वजह अगर हम ज़राअत के अंदर देखेंगे तो कपास जो कि बहुत ख़राब इस साल फसल हुई थी, वो अगले साल एक बहुत बड़ा उम्मीद है, अल्लाह ताला करम करे, बड़ी एक 50% से ज़्यादा इजाफे की तवक्को रखी जा रही है। उसके अंदर बड़ा एक एम्बिशियस टारगेट सेट किया गया है, लेकिन फ़खर इमाम साहब कॉन्फिडेंट है कि वो इंशाअल्लाह ताला पूरा किया जाएगा। फिर इस साल एक मुर्गियों का आपने देखा होगा, जिस वक्त कोरोना आया था, वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कम करने के लिए लोगों ने वो तो चूज़े बिल्कुल मार दिए, ट्यूबवेल में फेंक रहे हैं, उसकी तस्वीरें आई। वो क्योंकि कोरोना ख़त्म हो रहा है, मैरिज हॉल भी इंशाल्लाह खुल रहे हैं, हमारे रेस्टोरेंट्स भी आहिस्ता आहिस्ता खुलते जाएंगे, तो वो एक बड़ी ग्रोथ जो है वो
पोल्ट्री की इंडस्ट्री के अंदर हमें नज़र आ रही है। गैस की प्रोडक्शन अगले साल हमें बढ़ती हुई नज़र आ रही है, उसके अंदर इजाफा है। हमारी कोयले की प्रोडक्शन में तो तकरीबन 50% का इजाफा नज़र आ रहा है हमें, क्योंकि नए प्लांट्स आ रहे हैं जो इस्तेमाल करेंगे इस कोयले को, तो उसकी प्रोडक्शन हमें इंक्रीज़ होती हुई नज़र आ रही है। इन्वेस्टमेंट सरमायाकारी बढ़ती हुई नज़र आ रही है, उसमें कंस्ट्रक्शन एक बहुत बड़ा ड्राइवर है, वो हमें उसके अंदर नज़र आ रहा है। फिर एक्सपोर्ट्स जो इस साल भी इजाफा हुआ है और अगले साल मजीद एक्सपोर्ट्स के अंदर इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये जिसको बोलते हैं ब्रॉड बेस्ड रिकवरी है, वो कोई एक जगह से नहीं, वो बहुत सारे मुख्तलिफ एरिया से ये ग्रोथ आ रही है। असद उमर साहब, फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि बिजली की खपत जो है वो 22.9% कम हुई है? अगर ये सब कुछ हो रहा है तो फिर तो बिजली की खपत में इजाफा होना चाहिए था। नहीं, ये अच्छा, ये आपने बड़ा अच्छा कि ये सवाल पूछ लिया। बिजली की खपत में कमी नहीं है 22%। बिजली के सेक्टर का जो वैल्यू एडेड होता है, जो जीडीपी की बड़ी टेक्निकल सी चीज है, लेकिन क्योंकि सब्सिडी जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री से इस दफा कम गई थी, तो उस कम सब्सिडी की वजह से वैल्यू एडिशन कम है, वरना बिजली की खपत में इजाफा हुआ है। समझाइएगा आवाम के लिए। मैं आपको सिर्फ मैं ये बता देता हूं कि वो फाइनेंशियल एक रीजंस की वजह से है, लेकिन जो एक्चुअल खपत है वो इंडस्ट्रियल पैकेज आपको पता है कि हमने दिसंबर के अंदर लेके आए थे, तमाम जो सनतें हैं उनके लिए बिजली की कीमतें कम की थी, और उस इंसेंटिव पैकेज की वजह से जो सनती हमारी बिजली की कंजम्पशन है उसमें 15% इजाफा हुआ है, और ओवरऑल भी जो है हमारी बिजली की खपत जो है वो पिछले साल से ज्यादा हुई है इस साल, और अगले साल का अंदाजा ये है कि कम से कम 6%, मेरे ख्याल में इससे भी ज्यादा आपको बिजली की खपत के अंदर इजाफा नजर आएगा अगले साल। ठीक। असद उमर साहब, जब बजट आ रहा होता है सर, खुशी भी होती है, चले शायद कुछ नया आवाम के लिए रिलीफ आएगा उसमें, लेकिन एक डर भी होता है कि साथ में IMF भी आके सर के ऊपर बैठ जाएगा और वो डिक्टेट करवाएगा। तो अब जो बजट आ रहा है सर, उसमें IMF की कौन कौन सी नई शरायतें हैं अब तक जो सामने आई हैं, जो फिर मजीद ऐसी कौन सी शरायतें जो मानी जाएंगी? अच्छा, ये जो IMF के साथ नेगोशिएशन भी हो रही है और जो बजट भी बनाया जा रहा है, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है, तो फाइनेंस मिनिस्टर बेहतर पोजीशन में होंगे इसको जवाब देने के। मैं तो सिर्फ आपको ये बता सकता हूँ कि वजीर आजम की तरफ से हिदायत ये हैं कि आपने बजट के अंदर कोई ऐसे फैसले नहीं करने हैं जिससे एक आम आदमी की ज़िंदगी के ऊपर कोई बोझ पड़े और उसको कोई महंगाई का सामना करना पड़े। ये एक बुनियादी सिमत है जिसका वजीर आजम ने हिदायत दी हैं, बाकी उसकी तफसील जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर। यानी बिजली महंगी नहीं हो रही है, कुछ ऐसी बेसिक चीजें जो अक्सर जिस पे आवाम का बड़ा ताल्लुक होता है उनसे, सर बिजली महंगी होती है, बजट में IMF की शर्त होती है कि महंगी करें, अब ऐसी कम से कम ऐसी कोई खबर सुनने को नहीं मिलेगी। नहीं जी, बिजली का तो फैसला पहले हो गया, वो बजट के साथ नहीं होती। आपने उसकी तो ऐलान भी आ गया, आपने वो काबीना से उसकी अप्रूवल भी देख ली। अक्टूबर के महीने में 8 पैसे फी यूनिट सिर्फ एक इजाफा होना होता, ना होने के बराबर इजाफा है, वरना जो IMF अभी चाहती थी इस वक्त इजाफा, वो वजीर आजम ने मुस्तरद कर दिया था कि मैं किसी सूरत में भी नहीं कर सकता, अपने अवाम के ऊपर ये बोझ डाल सकता, और वो फिर नेगोशिएशन के बाद वो IMF के साथ बात मान ली गई है और सिर्फ 8 पैसे का इजाफा अक्टूबर में देखने को मिलेगा। अच्छा असद उमर साहब, हमने कल भी प्रोग्राम किया एक, मतलब तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है और आपका तालीम पे बहुत जोर था, लेकिन इस वक्त KPK के अंदर प्रोफेसर्स और ये जो अमला है यूनिवर्सिटी का ये एहतजाज कर रहे हैं। इनफैक्ट पूरे पाकिस्तान में बजट कट्स किए गए, यूनिवर्सिटीज़ के, हायर एजुकेशन कमीशन के बजट की कटौती हुई है, और इनके पास तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है सर, पेंशन के पैसे नहीं है, कि बजट में कुछ इनको भी दिया जाएगा? अच्छा जी, मैं इसको जो आला तालीम के इदारे हैं, जो क्योंकि हायर एजुकेशन को फंड करती है वफाकी हुकूमत, उसको 2 हिस्सों में बांट लेते हैं। एक है जो तरक्याती बजट होता है हायर एजुकेशन कमीशन का, और दूसरे हैं जो उनके जारी अखराजात के लिए होते हैं। जो मनसूबा बंदी के लिए, जो तरक्याती मनसूबों के लिए जो पैसे दिए जाते हैं, वो प्लानिंग मिनिस्ट्री इसको कोऑर्डिनेट करती है और वो PSDP का हिस्सा होता है। तो मुझे बड़ी खुशी है आपको बताते हुए कि हायर एजुकेशन कमीशन के 2017-18 के अंदर जो तरक्याती अखराजात हुए थे वो 18.4 अरब रुपए हुए थे। इस साल जो है वो हमने उनको बजट तो 30 अरब से ज़्यादा का दिया था, लेकिन मेरे ख्याल में कोई 26-27 अरब रुपए शायद उनके एक्चुअल जो है वो एक्सपेंडिचर हो जाएगा, यानी कि 50% उससे बढ़ गया है। अगले साल का जो हमारा हायर एजुकेशन कमीशन का डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हम करने जा रहे हैं जो तरक्याती मंसूबे के लिए, वो तकरीबन 40 अरब रुपए का जो है वो डायरेक्ट HEC को जा रहा है। इसके अलावा 5 अरब रुपए का एक और प्राइम मिनिस्टर स्किल डेवलपमेंट का जो मंसूबा था उसके लिए अलग पैसे रखे गए हैं। तो टोटल हायर एजुकेशन के लिए
وفاقی بجٹ جو ابھی نیا آنے والا ہے اس کے پی ایس ڈی پی کے اندر تقریباً 45 ارب روپے رکھے جا رہے ہیں بنسبت صرف 18 ارب روپے جو لیکن سر جو رننگ ایکسپینسز کا وہ بھی تو پورا کہیں سے کرنا ہے. اب میں رننگ ایکسپینسز کے اوپر آتا ہوں. جی رننگ ایکسپینسز جو ہیں وہ ظاہر ہے وہ فائنانس منسٹری براہ راست ڈیل کرتی ہے. تفصیل میں تو وہ آپ کو اس کا جواب دے سکتے ہیں. جو ہم نے سننے میں آیا ہے, جو میں نے کیونکہ اسے براہ راست ڈیل نہیں کرتا, وہ یہ ہے کہ ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ ٹیکس کا پیسہ ہے, ظاہر ہے کوئی عمران خان گھر سے تو نہیں اپنے پیسہ لے کے آتے, عوام کا ٹیکس کا پیسہ ہوتا ہے, تو ہائر ایجوکیشن اور یونیورسٹیز کے اندر ایک کلچر کریٹ کرنے کے لیے کہ پیسہ جو ہے اس کو پراپرلی استعمال کیا جائے اور ویسٹیج نہ ہو, ایک ڈرائیو کی گئی تھی. اس کی وجہ سے کچھ ریزسٹنس آ رہی ہے, لیکن یہ میں آپ کو بول رہا ہوں کہ ان چیزوں کا جن کا میں نے کسی میٹنگ میں سن لیا, لیکن اس کا جو بہتر جواب آپ کو تفصیلی جواب دے سکتے ہیں وہ فائنانس منسٹری والے دے سکتے ہیں یا ایجوکیشن منسٹر دے سکتے ہیں. ٹھیک. اسد عمر صاحب, سر یہ آپ کا 28 مئی کا بیان ہے سر, اور آپ نے یہ آپ کا اس بیان کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ نیب قوانین کو آپ نے سرمایہ کاری کی راہ میں رکاوٹ قرار دیا ہے. سر یہی بات آصف زرداری سے نے کی تھی کچھ عرصہ پہلے کہ نیب اور معیشت ایک ساتھ نہیں چل سکتے. یہ آپ کو کیوں لگا سر ایسا کہ نیب قوانین جو ہے وہ سرمایہ کاری کی راہ میں رکاوٹ ہے, اور اگر ایسا ہے پھر تو اپوزیشن جو چیختی ہے وہ کافی حد تک اس کی بات بھی سچ ہے؟ زمین اور آسمان کا فرق ہے میرے اور آصف زرداری کے نیب کے بارے میں خیالات کا. ٹھیک ہے جی, اور یہ میں زبانی کلامی نہیں کہہ رہا, جو فرق ہے اس کا میں ٹھوس آپ کو دلیل پیش کرتا ہوں کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں. سرمایہ کاری میں جو نیب کے اس وقت قوانین ہیں اور جس طریقے سے ان کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے وہ ہمارے خیال میں ایک بہت بڑی اس وقت رکاوٹ بن چکے ہیں, اور وہ رکاوٹ بن چکے ہیں جو سرمایہ کاری کرتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر والے, نجی شعبے والے, ان کے لیے, اور جو ہماری اس وقت ہماری جو بیوروکریسی ہے, ہماری سول سروس ہے, جنہوں نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں ان کے لیے, کیونکہ ایک خوف پیدا ہو گیا ہے, ایک ابہام پایا جاتا ہے اس قانون کے اندر, جو ظاہر نیب والوں نے نہیں لکھا, وہ تو یہی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی والے بنا کے گئے ہوئے ہیں قانون. یہ نہ نیب نے بنایا ہے نہ تحریک انصاف نے بنایا ہے, انہوں نے بنایا تھا یہ قانون, لیکن ہمارے خیال میں اس قانون کے اندر ابہام ہے اور اس کی وجہ سے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں. اس کے حل کے لیے اب میں بتاتا ہوں, جو میں ٹھوس دلیل کی بات کر رہا تھا, جناب ہم تو لے کر گئے تھے آرڈیننس اسمبلی کے اندر, ہم نے تو کہا کہ ایسا کرتے ہیں نیب کی قانون کے اندر یہ ترامیم جو کہ سرمایہ کاری کو بہتر کرنے کے لیے اور جو سول سرونٹس جو ہیں ان کے فیصلوں میں رکاوٹ بن رہے اس سے ہم ڈیل کر لیتے ہیں. پھر سیاست دانوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کس طریقے سے احتساب کے اوپر ایگریمنٹ کرنا ہے وہ بعد میں دیکھ لیں گے. تحریک انصاف تو ظاہر ہے ایک اکاؤنٹیبلٹی کی, ایک احتساب کے وعدے کے اوپر آئی ہے. عمران خان نے کرپشن کے خلاف کیمپین چلائی, آپس میں بھی کوئی ایگریمنٹ کر لیں احتساب کے. سر میں ابھی سن لیں نا, یہ لوگ جو بول رہے ہیں کہ سرمایہ کاری کے لیے آڑ ہے, تو اس وقت انہوں نے مخالفت کیوں کی؟ انہوں نے اس قانون کی جس سے سرمایہ کاری پاکستان میں بہتر ہو سکتی تھی کیوں مخالفت کی؟ مسلم لیگ نون نے کیوں مخالفت کی؟ پیپلز پارٹی نے کیوں مخالفت کی؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں, جب تک آپ قانون میں وہ ترمیم نہیں کریں گے جس سے ان کی ہوئی کرپشن جو ہے اس کو اوپر پردہ نہ ڈل جائے, ہم کوئی بہتری نہیں ہونے دیں گے. اس وقت ہمارے پاس سینٹ کے اندر اتنے ووٹس موجود نہیں تھے, ہم اس قانون کو نہیں پاس کرا سکتے تھے. اب صرف یہ میرا ذاتی بیان نہیں ہے, وفاقی حکومت کی یہ رائے ہے. وفاقی حکومت نے آرڈیننس اپروو کیا, اسمبلی کے فلور پہ وہ لے کیا جا چکا ہے ابھی پچھلے اسمبلی کے اجلاس کے اندر, اور ابھی ہم پھر دیکھ لیں گے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کدھر کھڑی ہے. کیا وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کا فروغ چاہتے ہیں, یا وہ کہتے ہیں کہ یا نہ کھیڑیں گے نہ کھیڑن دیں گے, اگر ہماری کرپشن سے ہمیں بچاؤ گے تو پھر تو ہم سرمایہ کاری آنے دیں گے, ورنہ ہم سرمایہ کاری نہیں آنے دیں گے. یعنی اب جو ہے وہ آپ باقاعدہ قانون سازی کرنے جا رہے ہیں ان قوانین میں, نیب کے ان قوانین میں جو سرمایہ کاری کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں. سر بیچ میں کوئی نیگوسیشن ان کے ساتھ بھی ہوگی, مطلب گنجائش رکھی جائے گی ان کے لیے بھی؟ جی بالکل. دیکھیں اس ہدف کے لیے جو میں نے آپ سے بات کی ہے, بالکل ہم پہلے بھی ہم تیار تھے, پہلے بھی ہم باقاعدہ نیب کے قانون کی نیگوسیشن کے لیے بیٹھے. ہم اسمبلی کے اندر بیٹھے, ہماری حکومت کی ٹیم بھی تھی, 5-6-7 لوگ ہم لوگ تھے, اپوزیشن والے لوگ بھی وہاں تھے, اور ہم نے ان کو یہی بات سمجھانے کی کوشش کی. انہوں نے ہمارے سامنے ایک مسودہ رکھ دیا جو یہ ہمیشہ کہتے تھے کہ این آر او عمران خان کیسے دے گا, اس کی انہوں نے دستاویزی ثبوت پیش کر دیا کہ ان کو این آر او عمران خان سے کیسے چاہیے تھا. وہ بڑا زبردست ایک شہزاد اکبر نے کام کیا تھا, انہوں نے
جو ایک امینڈمنٹ انہوں نے ترمیم جو پیش کی تھی اپوزیشن سے, اس کو جوڑا تھا کہ کس اپوزیشن کے لیڈر کا کیس اسے معاف ہو جاتا ہے. تو انہوں نے تو اپنی ذات کے لیے اس کو بنا دیا. ظاہر ہے ہم وہ کرنے کو نہ اس وقت تیار تھے, نہ آج تیار ہیں, نہ آئندہ کبھی تیار ہوں گے. لیکن اب سینٹ کے اندر صورتحال بدل چکی ہے. اگر سینٹ میں براہ راست نہیں تو کمبائنڈ ہاؤس کے اندر ہمارے پاس ڈیفینیٹلی میجورٹی موجود ہے, اور انشاءاللہ تعالی یہ قانون جو ہے اس کو پاس کرا لیا جائے گا تاکہ ایک سرمایہ کاری کے لیے فضا بہتر ہو سکے, اور جو فیصلہ سازی جو رکی ہوئی ہے وہ بھی بہتر فضا میں دیکھنے میں نظر آئے. بالکل ٹھیک. اسد عمر صاحب, اب آگے بڑھتے ہیں. یہ وزیر اعظم صاحب نے بہت پہلے ایک بیان دیا تھا کہ ان کو تو شروع کے 1.5 سال تک قوانین اعداد و شمار کا پتہ ہی نہیں تھا, کیونکہ اعداد و شمار ان تک صحیح طرح رپورٹ نہیں ہو رہے تھے سر, ان کو صحیح طرح دیے نہیں گئے تھے. اب کی بار ایسا بندوبست کیا گیا سر کہ جو اعداد و شمار ہیں, جو انڈیکیٹرز ہیں, وہ صحیح طرح سے آپ تک, پھر آپ سے جو ہے وہ پی ایم صاحب تک پہنچے. دیکھیں اس کے اندر جو پی ایم صاحب جس ماڈل کا ایک دفعہ سے زیادہ ذکر کر چکے ہیں, مجھے نہیں پتا پبلکلی انہوں نے کہا ہے کہ نہیں کہا ہے, لیکن مجھے ابھی بھی یاد ہے ہم کسی فلائٹ سے واپس آ رہے تھے, جہاز میں بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ اس کی بات کر رہے تھے, اور وہ کمپیئر کر رہے تھے جس طریقے سے ٹرانزیشن امریکہ میں ہوتی ہے, اور جس طریقے سے جو بائیڈن جو ہیں وہ جب اپنی حکومت سنبھالنے سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن سے ان کو کس طریقے سے انفارمیشن باقاعدہ فارمل بریفنگز کی جاتی ہیں, سیکیورٹی بریفنگز کی جاتی ہیں, تاکہ جس دن وہ حکومت کی ذمہ داری اٹھائیں تو وہ اس حکومت کی ذمہ داری اٹھانے سے پہلے کچھ تیاری کر سکیں. پاکستان کے نظام میں یہ بالکل بھی نہیں ہے, اور یہ میرے خیال میں ایک نظام کی بہتری کی ضرورت ہے تاکہ آپ کو پہلے سے ایک بہتر انڈرسٹینڈنگ ہو کہ صورتحال اس وقت ہے کیا. میں مثلاً آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, ایک مثال دیتا ہوں کہ کس طریقے سے انفارمیشن کمپلیٹ نہیں ہوتی. کچھ اعداد و شمار جو ہیں وہ اسٹیٹ بینک کے ریزروز کے, وہ تو چھپتے ہیں, وہ ہر ہفتے ہمارے سامنے آتے ہیں, اور ہمیں پتہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ اس وقت کتنے ہیں. جو رپورٹ نہیں ہوتا ہے وہ یہ کہ اس کے خلاف جو ہے انہوں نے شارٹ ٹرم بورنگ کتنی کر لی ہے, یا سواپ فنڈز کے ذریعے اس میں سے کتنا پیسہ لایا گیا ہے. تو جس وقت ہماری حکومت آئی تو اربوں ڈالر کی شارٹ ٹرم بورنگ اور سواپس تھے جو پبلکلی ڈسکلوز نہیں تھے, اور جو پاکستان کے عوام کو اور جو اکنامک ایکسپرٹس کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ریزروز نظر آ رہے تھے, ایکچولی حقیقت میں وہ ریزرو تھے ہی نہیں. جو ایکچوئل پیسہ آپ کے پاس اویلیبل تھا خرچ کرنے کے لیے وہ اس سے بہت کم تھا. سو صرف ایک میں مثال دے رہا ہوں, اس لیے اس نظام کو بہتر کرنے کی ڈیفینیٹلی ضرورت ہے. آخر میں اسد عمر صاحب, سر کورونا کے حوالے سے جو ریسٹرکشنز ہیں, جو پابندیاں ہیں, جیسے شام کو 6 بجے بند ہو جانا دکانوں کا, ویکینڈ سے بند ہونا, لوگ پوچھتے ہیں, کاروباری حضرات پوچھتے ہیں, تاجر پوچھتے ہیں کہ یہ پابندیاں اور کتنا عرصہ چلیں گی, کیا ان میں کوئی نرمی ہو سکتی ہے. آئی نو کرونا ایک بہت بڑی تھریٹ ہے, اس پہ آپ نے قابو بھی کافی حد تک پایا ہے, ویکسینیشنز کا عمل بھی بہت تیز ہو چکا ہوا ہے سر, پر لوگوں کے کاروبار بھی تباہ ہو رہے ہیں. تو اس کے بارے میں این سی او سی اب کیا ڈیسیجن لینے جا رہی ہے؟ دیکھیں ہم تو ظاہر ہے چاہتے ہیں کہ کوئی کاروباری بندش ہو ہی نہ. ابھی آپ نے پروگرام شروع کیا تھا اکنامک گروتھ سے, ہمارا تو وہ ہدف ہے, ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اس سال 4%, اگلے اس سال 4.8% ہے, انشاءاللہ 5% کراس کریں گے. اس وقت تخمینہ آفیشیل 4.8 ہے, اور اس کے آگے ہم نے 6% پہ جانا ہے, تو ہم نے تو اس کی طرف ترقی پہ جانا ہے. صرف جو مسئلہ تھا وہ کورونا کی وجہ سے ہمیں روکنا پڑتا ہے, حل کیا ہے اس کا؟ ویکسینیشن. ٹھیک ہے اسد عمر صاحب, بہت بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا. یہاں پر ایک وقفہ لیں گے. صحافیوں پر حملے بڑھتے جا رہے ہیں, ایک اور صحافی پر حملہ ہوا اسلام آباد میں, اس کی تحقیقات کا وزیر داخلہ نے اعلان بھی کیا, اور ایک شخص کی نشاندہی بھی ہو چکی ہے. سب بتائیں گے آپ کو اس وقفے کے بعد. ناظرین, صحافیوں پر حملوں اور ان کے خلاف کارروائیوں میں ملوث افراد کو کٹہرے میں لایا جانا بہت ضروری ہو چکا ہے, کیونکہ اس طرح کے حملوں سے نہ صرف پاکستان کی بدنامی ہوتی, بلکہ ان حملوں کی بنیاد پر پاکستانی اداروں پر الزامات بھی لگائے جاتے ہیں. کچھ الزامات تو بالکل ہی بے بنیاد ہوتے. اس طرح کے حملوں کے بعد دنیا پاکستان میں آزادی اظہار رائے پر سوال اٹھاتی ہے. آزادی صحافت سے متعلق فریڈم نیٹ ورک آف پاکستان یہ رپورٹ جاری کرتا ہے کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں اس سال پاکستان میں صحافیوں پر حملوں کے واقعات 40% بڑھ چکے ہیں. انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ بھی یہ رپورٹ جاری کرتی ہے کہ صحافیوں کو لاحق خطرات کے حوالے سے پاکستان دنیا کے 5 خطرناک ترین ممالک میں شامل ہے. صرف 2020 میں پاکستان میں 5 صحافی قتل کیے گئے. ان حملوں کی تحقیقات اس لیے بھی ضروری ہیں
کہ اس سے پہلے اسلام آباد میں ہی صحافی مطیع اللہ جان کو اغوا کیا گیا، ابصار عالم کو گولی ماری گئی، لیکن ذمہ داران کا پتہ نہیں چلایا جا سکا، نہ تحقیقات مکمل ہوئی، نہ کسی کو گرفتار کیا گیا، جس سے یہ تاثر پختہ ہونا شروع ہو گیا کہ اب اسلام آباد بھی صحافیوں کے لیے غیر محفوظ ہوتا جا رہا ہے، اور سوال اٹھانے والوں کو سوال اٹھانے کا موقع بھی ملا۔ لیکن اب یہ روایت بدلنے جا رہی ہے۔ صحافی، بلاگر اور ویلاگرز اسد طور پر حملے کی تحقیقات میں بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ حقیقت بہت جلد سامنے آنے والی ہے، ملزموں کی شناخت ہونے والی ہے۔ حکومت اسد طور پر حملے میں ملوث افراد میں سے ایک کے قریب پہنچ چکی ہے۔ فنگر پرنٹس حاصل کیے جا رہے ہیں، سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے ملزم پہچانے جانے کی کوشش کی جا رہی۔ اگر پھر بھی انہیں ٹریس نہ کیا جا سکا تو حکومت کی جانب سے اشتہار دیا جائے گا۔ پرنٹس کی کل تک نشاندہی ہو سکتی ہے، اور اگر یہ 3 لوگ جو ہیں جن تک ہم نہ پہنچ سکے 3-4 دن تک، تو ہم ان کا اشتہار دینے جا رہے ہیں۔ اس میں ہم ایک آدمی کی شناخت کے قریب ہیں، اور یہ ان کو پکڑنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ بعض لوگ ہماری حساس ایجنسیز پر بلا وجہ ان کو نشانہ بنا رہے ہیں اپنی غیر ملکی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے۔ وزیر داخلہ نے بھی اس بات کی نشاندہی کی کہ حملوں کی آڑ میں ایجنسیوں پر الزام لگایا جاتا ہے، جبکہ پاک فوج کی انٹر سروسز انٹیلیجنس یعنی ISI اسد طور پر حملے سے مکمل طور پر لا تعلقی کا اظہار کر چکی ہے۔ وزارت اطلاعات کے جاری کردہ اعلامیہ میں کہا گیا کہ ایک منظم سازش کے تحت ISI کو 5th جنریشن اور 5th جنریشن فرقہ نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے، ISI مکمل تعاون کرے گی۔ صحافی، بلاگر اور ویلاگر اسد طور پر 25 مئی کی رات حملہ کیا گیا۔ 3 نامعلوم افراد زبردستی اسلام آباد میں ان کے فلیٹ میں گھسے اور انہیں تشدد کا نشانہ بنایا۔ ملک کی اپوزیشن جماعتوں نے بھی اس حملے کے حقائق سامنے لانے کا مطالبہ کیا۔ جو بھی ان انسیڈنٹس میں انوالو تھے ان کے خلاف قانون استعمال ہو رہا پڑے گا، اور جب تک ہم ان انڈیویجولز کو یا ان لوگوں کو اکاؤنٹیبل نہیں ہولڈ کریں گے تب تک کوئی نہیں مانے گا کہ پاکستان میں آزاد صحافت ہے۔ آج وزیر داخلہ شیخ رشید کی یقین دہانی کے بعد امید پیدا ہوئی ہے کہ نہ صرف اسد طور پر حملے کے ملزم پکڑے جائیں گے بلکہ مستقبل کے لیے بھی ایسے تمام جرائم کا راستہ روکا جائے گا۔ اس کے ساتھ وقت یہاں پر ختم ہو جاتا ہے، دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔